محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نور جناب پر نور ہمارے دلوں کے سرور، شاہ غیور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر جو نیک خواتین پیدا فرمائیں اور جن کے فیضان سے دنیا مالا مال ہوئی، ان میں بڑا ہی عظیم اور بلند نام ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ مفتیہ قاریہ عالمہ صدیقہ بنت صدیق جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیارا نام ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں اور صدیوں سے آپ پر علماء مشائخ بیان فرماتے آ رہے ہیں، کتابیں لکھتے آ رہے ہیں۔ آئیے برکتیں حاصل کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی تازگی کے لیے اور امہات المومنین کی محبت، خصوصاً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اپنے دل میں پانے بڑھانے کے لیے حدیث پاک سنیے۔ ترمذی شریف ابواب المناقب میں ہے، ایک روز رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ جبرائیل ہیں، تمہیں سلام کہتے ہیں۔ ایک اور روایت وہ بھی ترمذی شریف میں ہی ہے، اس کے راوی حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں، میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نزدیک سب سے پیارا انسان کون ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے پھر پوچھا، اور مردوں میں سے؟ ارشاد فرمایا، ان کے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سنن ابی داود شریف میں ہے، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، رب کعبہ کی قسم، تمہارے والد کو عائشہ بہت زیادہ محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اپنی محبت کا تذکرہ فرماتے ہیں، دوسروں کو ترغیب ملتی ہے، اور پھر اپنی لخت جگر کو بھی بتا رہے ہیں کہ مجھے ان سے کتنی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ جس جس چیز کو رسول خدا حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے، امتی اس سے کیوں نہیں محبت کرے گا؟ اور انشاءاللہ الکریم آپ کے پیارے اور میٹھے تذکرے ہم مدنی چینل کے ذریعے اس سلسلے میں سن رہے ہیں، پروگرام نیک خواتین میں، اور ہمارے پچھلے چند سلسلوں سے یہ روٹین ہے کہ ہم جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نصیحتیں فرمائیں ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور آج نیت ہے کہ رزق کے احترام کے حوالے سے، اچھی چیز کے احترام کے حوالے سے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو نصیحت فرمائی، اس پر انشاءاللہ الکریم ہم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن اور دعوت اسلامی کہ تنظیمی طور پر پورے پاکستان کے نگران
الحاج محمد شاہد اتاری مدظل العالی سے اس بارے میں مدنی پھول لیتے ہیں۔ آپ بھی آئیے، ہمارا ہر ٹاپک سمجھیں ہمارے لیے ہی ہوتا ہے، تو توجہ کیجیے، نیت کیجیے اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے، توجہ کے ساتھ سنیں گے، عمل کریں گے، دوسروں کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ حضور، رزق کے احترام کا آج موضوع رکھا گیا، جی، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں امی جان کی شان میں سلام رضا میں سے دو اشعار پڑھوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں۔ جی، آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکان عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اس کو صاف کیا اور کھا لیا۔ اللہ اللہ۔ فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عزت دار چیز کا احترام کرو، اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی۔ اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں، ایک تو عملی تربیت کی، سبحان اللہ، اٹھا کر تناول فرمایا، سبحان اللہ، اور پھر قولی تربیت بھی فرما دی، ماشاءاللہ، اور اس کے بارے میں بتا دیا کہ اگر احترام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، تنگ دستی اور اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ حضور، یہ بھی پتہ چلا نا کہ گھر والے کو چاہیے کہ وہ گھر والیوں کی تربیت کرے۔ جی بالکل بالکل، یہ تو جتنے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہیں، تو اس میں ایک تربیت یہ بھی ہے، شوہر جو ہے وہ اپنی دیکھیں فیملی کی تربیت کرے گا نا، اس کے اندر بیوی اور بچے سب شامل ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، گھر کا افسر مرد ہے، افسر کو ماتحتوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے نا، کرنی ہوتی، بس۔ اور اللہ کرے کہ افسر اپنی تربیت لے بھی لیں۔ جی ظاہر تربیت لیں گے تو کریں گے، لیں گے تو تربیت کریں گے نا۔ اب تو گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے دھلے ہوئے کپڑے رکھنے کے لیے کوئی جگہ بنی ہوئی ہے، تو جوتے رکھنے کی کوئی جگہ بنی ہوئی ہے گھر کی ضروریات کے مطابق، اب تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ٹکڑے بھی کہتے ہیں، چھان برا بھی کہتے ہیں، کوئی اس طرح کر کے، تو روٹیاں خشک جو بچ جاتی ہیں تو ان کے لیے بھی بعض لوگوں نے کوئی جگہ بنائی ہوتی ہے، تھیلیاں لگائی ہوتی ہیں، ڈبے رکھے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کیا فرمائیں گے کہ اب وہ یا تو بنے ہی اتنا کہ جتنا کھایا جائے، کیا اس میں کریں کہ؟ اصل میں ایک تو یہ کہ اندازہ ہونا چاہیے اسلامی بہنوں کو، جی، کیونکہ عمر کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے غذا کا معاملہ ہے، ٹھیک، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی کھانا کھا کے آگے باہر سے، تو اب اس نے کھانا نہیں کھایا تو روٹی بچ گئی، جی، تو اس کے لیے اس کو سیو کرنے کا بھی نظام ہونا چاہیے، پیش کی پوچھنے کا بھی نظام ہونا چاہیے۔ کیا بات، ایک اندازہ تو ہوتا ہی، اندازہ کہ کس نے کتنی روٹی کھانی ہے۔ جی، اچھا، ہر گھر کے اندر روٹی کا سائز مختلف، روٹی کا ویٹ مختلف ہے، ٹھیک، موٹائی مختلف ہے، جی ایسے، تو اس کے مطابق بنائیں، اور اگر بچ گیا، ہاٹ پاٹ بھی ہوتے ہیں گھر کے اندر، بالکل ہوتے ہیں، فریج ہے گھر کے اندر، جی، تو وہ رکھے نا، اور اس کو اگلے ٹائم پر وہ گھی وغیرہ لگا کر، اس کو تھوڑا سا پانی لگا کر نا، گھی لگا کر توے پر وہ کر لیں تو ترکیب بن جاتی، اور بچوں کو اس کی عادت بنائیں گے شروع سے ہی، تو یہ اب کھائیں گے، بعد میں اپنے بچوں کو کھلائیں گے۔ ماشاءاللہ۔
یہاں آپ نے جو مطلب روایت سنائی، میں سوچ رہا تھا کہ اگر قدر نہیں کی اور چلی گئی تو پھر واپس نہیں آئی، تو جو خود اس طرح بے قدری کرے گا تو نہ جانے پھر اس کا بعض کیا۔ بدنصیب جو ہیں، بدنصیبی کہوں گا اور کیا کہوں گا، رزق خدا ہے، جی جو بچ گیا نا اس کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیتے بھی، اس کو آپ پڑوسیوں کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، کسی خادم کو، نوکر کو دے دیں، جی جانوروں کو کھلا دینا، آپ اللہ کو دانے وغیرہ ہیں، چاول وغیرہ ہیں، جی پرندوں کو کھلا دینا، ماشاء اللہ، ضائع کیوں کر رہے ہیں، ضائع ضائع کیوں کر رہے ہیں، سیو کر لیں، اگلے ٹائم نہیں کھانا تو کسی کو دے دیں جو کھا لے، مگر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو میں عرض کروں کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، جو دسترخوان سے گری ہوئی چیز اٹھا کر کھا لے جی اس کی بخشش ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ارشاد ہوا حدیث پاک میں، کنز العمال کی حدیث پاک ہے، جو کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھائے وہ خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ اکبر، اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں کم عقلی سے حفاظت ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ کیسی برکت ہے کہ بھئی اگر دانوں کا احترام کرتے ہیں تو مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضور کو واقعہ بھی اس طرح کا ہے نا، وہ بڑا زبردست واقعہ میں- فیضان سنت میں امیر علیہ سنت نے لکھا ہے، جی زیارت کر لیں، یہ بہت زبردست کتاب ہے۔ اس کا مسجد میں، مدرسے میں، آفس میں، گھر میں درس دیں، مسجدوں میں درس دیں، انشاءاللہ درس سنیں، بہت برکتیں حاصل ہوں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکات سے ہے، اللہ اکبر، جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فاروق اعظم کے شہزادے، اور ان کی ایک علامت اور پہچان پتہ کیا ہے؟ جی متبع سنت، سبحان یعنی اللہ، میرے نبی کی عادات کو، اطوار کو بہت زیادہ اپنانے والے تھے آپ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اچھا، انہوں نے دیکھا کہ روٹی کا ٹکڑا زمین پر ہے، غلام سے کہا اسے صاف کر کے رکھ دو۔ شام کا وقت آیا، افطار کا وقت آیا، اللہ کے نیک بندے روزے رکھتے ہیں بھائی، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ تو فرمایا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا لاؤ، عرض کی حضور وہ تو میں نے کھا لیا۔ تو ماشاءاللہ تربیت یافتہ تھے صحابی رسول کے، سبحان اللہ، انہوں نے تو سعادت پائی اور اس کو اٹھا کر وہ کھا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا جا تو آزاد۔ اللہ اکبر، اللہ، غلام نے زمین پر گرا ہوا گرا ٹکڑا، ہوا روٹی کا ٹکڑا کھا لیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سبحان، فاروق اعظم کے شہزادے نے غلام کو آزاد کیا اور حدیث پاک سنائی۔ سبحان، فرمایا جو روٹی کا پڑا ہوا ٹکڑا اٹھا کر کھا لیتا ہے اس کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا۔ سبحان اللہ، اب جو بخشش کا حقدار ہے میں اس کو غلام کس طرح بنائے رکھوں؟ اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہاں پر صرف روٹی کا ٹکڑا نہیں، ادھر سے جہنم سے آزادی مل گئی ہے، ادھر سے میں، غلامی سے آزادی مل گئی۔ اچھا، صرف روٹی کا ٹکڑا نہیں، بسکٹ پڑا ہوا ہے، جی کوئی اور کھانے کی چیز ہے، فروٹ، فروٹ ہاں ہے، جی، اچھا بھی دھو کر صاف کر کے آپ اللہ کھا لیں اللہ اس کو، اللہ اللہ اللہ، صاف کیا جا سکتا ہے نا۔ اچھا، جو ڈرائی ہے، خشک ہے، اس میں تو اتنا پرابلم نہیں ہے، جی بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ اس کو پھونک مار کے صاف کر کے اس کو کھا لیں۔ کھا لیں۔ اچھا، اگر دوسری چیز بھی ہے تو اس کو صاف کر کے دھو کر آپ کھا سکتے ہیں۔ اور اللہ کرم فرمائے، آمین، روٹیوں کے ٹکڑوں کی بات آپ نے کی تھی، جی سرید بنا لو نا بھائی۔ سرید، جی، اور میں اس میں آپ کو سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک سناؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان فرمائی اس جی انوکھے انداز سے۔ سبحان اللہ، عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی سب کھانوں پر۔ کیا بات، واہ، عورتوں میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سبحان اللہ، سب سے افضل ہیں، صورت میں، سیرت میں، علم میں، عمل میں، فصاحت میں، ماشاء فطانت میں، ذکاوت میں، عقل میں، حضور کی محبوبیت میں، سبحان، ہزار خاص صفات کی جامع ہیں سبحان، میری امی جان سبحان اللہ، ام المؤمنین، بے شک، بے شک، اور سب عورتوں سے آپ افضل ہیں۔ سبحان اللہ، اس افضلیت کی ایک وجہ پتہ کیا ہے؟ علم، عمل۔ مرحبا، مرحبا۔ اچھا، وہ آپ کی سرید، فضیلت ساری عورتوں پر ایسے جیسے، سرید کی تمام کھانوں پر۔ ماشاء اللہ، سرید کیا ہے اور کیسے بنایا جاتا ہے جی یہ بھی عرض کرتا ہوں۔ روٹی کے جو ٹکڑے ہیں اس کو شوربے میں، گوشت کے شوربے میں اس کو ڈال لیں، اور یہ سب جو نا اب یکجان ہو گیا، ٹھیک، روٹی، بوٹی، شوربہ سب ہو گیا۔ روٹی جو ہے شوربے کو جذب کر کے اس کے اندر نرم ہو جائے گی،
ٹھیک. اب یہ ہو گئی بہت نرم غذا، جی. چبانے کی مشقت اتنی نہیں رہی، پھر بھی چبانا چاہیے تاکہ ہماری زبان کے نیچے ایک قدرتی طور پر نیچرلی ایسی چیزیں ہیں، ایسے انزائمز ہیں کہ وہ کھانے کے اندر مکس ہوں گے. جب ہم وہ لقمے کو منہ کے اندر چباتے رہیں گے جی. تو وہ آسانی کے ساتھ اترے گا، آسانی سے ہضم ہوگا. سخت چیز کو زیادہ چبانا پڑتا ہے، نرم چیز کو ذرا آسان بھی ہو جاتا ہے اور کم بھی چبانا پڑتا ہے. وہ یہ ایک جان ہو گئی. اب یہ بہترین غذا ہو گئی، ساری غذاؤں سے افضل ہو گئی، جلد ہضم ہوگی، مزیدار ہے، چبانے میں آسان ہے اور بہت ہی طاقتور ہے. سبحان اللہ. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ رات کی یا پہلے دنوں کی روٹیاں جو خشک ہیں، جی. پہلے روٹی کو، جو بچی ہوئی روٹی ہے، اگر آپ ہاٹ پاٹ میں یا شاپر میں، بالخصوص پولیتھین کے جو شاپر ہوتے ہیں، اس کے اندر رکھیں گے نا، اس میں پھپھوندی لگ جائے گی. اچھا. پھر یہ کھانے جیسی نہیں ہوگی، اس میں اسمیل آئے گی. جی. اس کو کھلی ہوا میں رکھ دیا جائے. اول تو کوشش کی جائے کہ بچے نہیں. بچے نا. اچھا اگر بچ گئے تو اس کو کھلی ہوا میں رکھے تاکہ خشک ہو گئے. اب صاف کر کے اس کو رکھ لیں. ویسے تو فریج میں بھی رکھا جا سکتا ہے. جی. پھر گوشت کا شوربہ بنا کر روٹی کے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کے اندر ڈال دیں، یا پھر گوشت کھانا کھا لیا، شوربہ بچا ہوا اس کے اندر ڈال لیں اور اس کو ہلکی آنچ پر اوپر سے ڈھکن رکھ دیں. ٹھیک. کچھ دیر ہلکی آنچ پر رہے گا. جی. یہ بہترین کھانا حسب ضرورت اس کے اندر تیل بھی ڈالا جا سکتا ہے، اس کے اندر نمک مرچ مسالے وغیرہ بھی ڈال لیں. بہترین غذا ہوگی. بچوں کو اسی کی عادت ڈالیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں یہ ناظمین کی، اساتذہ کی تربیت کی جاتی ہے کہ روٹی کے ٹکڑے اگر بچیں تو اس ترکیب سے اس کی حفاظت ماشاء کریں. اللہ. ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سرید بنانا چاہیے، رزق کو گرنے سے بچانا چاہیے. اور ابھی ایک بات شروع میں ہوئی کہ آپ پوچھ لیں کہ بھئی آپ کے لیے ایک روٹی بنائی جائے، آپ کے لیے 2 بنائی جائیں، طلب پوچھ لی جائے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ساؤتھ کوریا مدنی قافلے میں سفر کی سعادت ملی تو وہاں فیکٹریوں میں نیکی کی دعوت کے لیے جانا ہوا. تو ایک جگہ گئے، رات کا کھانے کا ٹائم تھا، تو انہوں نے کہا جی آپ کے لیے کتنی روٹی بنائیں. تو مجھے تو بڑا عجیب لگا، پہلا موقع تھا. تو بہرحال میں نے بتایا ان کو. انہوں نے سوال اس لیے کیا، اور پھر وہاں روٹین تھی ہے، پھر مجھے پتہ چل گیا وہاں رہنے سے، ان کی روٹین تھی کہ وہ سب کو پوچھتے، کوئی مہمان آتا، صرف اس لیے کہ وہاں بچی ہوئی روٹی پھر ہم کون کھائے گا، کیسے کھائے گا، تو ہم اتنی بناتے ہیں جتنی مطلب ضائع نہ ہو. اسی طرح چائے جو ہے نا منیر بھائی، یہ بھی پہلے سے پوچھ لی جائے بھی کس نے پینی ہے. کوئی پینے والا ہے، کوئی نہیں پیتا، کوئی میٹھی پیتا ہے، کوئی پھیکی پیتا ہے. تو وہ اس کے مطابق بنا لی جائے. اور اگر تھرمس عام طور پر گھروں میں ہوتا ہے اس کو یوز کر لیا جائے، پھر اتنی ہی ڈال کے دی جائے تاکہ بچے نہیں. ماشاءاللہ. اچھا، روٹیوں کے ٹکڑے سیو کرنے کا اور اس کا صحیح استعمال کرنے کا ایک طریقہ، ایک تو یہ کہ یہ گائے بھینسیں بکریاں یہ کھا لیتی ہیں، ضرورت سے زیادہ نہ کھلائیں، ان کے لیے نقصان دہ ہوگا، تھوڑی مقدار میں. اور ایک طریقہ بعض میں نے گھروں میں دیکھا ہے کہ گھروں کی چھت پر کوئی برتن وغیرہ لے لیتے ہیں، گھر کے اندر ہی کوئی پرانا برتن ہوتا ہے، کوئی کنارے ٹوٹ گئے، کچھ ہو گئے، رکھے ہوتے ہیں، یا مٹی کا کوئی برتن خاص لے لیں، اس کے اندر ٹکڑے روٹی کے پانی کے اندر بھیگو کے ڈال دیتے ہیں. تو یہ چڑیا، چیل، کوے وغیرہ جو نا، یہ پرندے وغیرہ کھا لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور حضور کیا فرمائیں گے کہ بعض دفعہ کھانا بچتا اس وجہ سے ہے کہ اچھا پکا نہیں تھا. ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تو اگر بنایا ہی اچھا جائے، ظاہر ہے کہ نمک مرچ مسالہ اس کا ایک حساب کتاب ہے، کس وقت کیا چیز ڈالنی ہے اور کتنا پکانا ہے، اس کا ایک حساب کتاب ہے. ماشاءاللہ. اور جو سمجھدار مائیں ہوتی ہیں نا، سبحان اللہ، وہ کس طرح سیونگ کرتی ہیں، مجھے اس کا اندازہ ہے. مثال کے طور پر وائٹ چاول رات کو بنائے، وہ بچ گئے، اب اندازہ ہے کہ بچے اب نہیں کھائیں گے، پھر پتہ کیا کرتے ہیں، اس کے اندر گڑ ڈال کر وہ گڑ والے چاول بنا لیتے، اور بچے اس کو نئی ڈش سمجھ کے کھا لیں گے. دہی اوپر ڈالا، کچھ میٹھا وغیرہ ڈال کے، شکر وغیرہ ڈال دیں اس میں. حتی الامکان چینی سے، شوگر سے بچا جائے کہ اس کو تو ماہرین نے سویٹ پوائزن کہا ہے. تو شکر، گڑ وغیرہ، شہد، اس طرح. تو خیر وہ جذبہ رہنمائی کرتا ہے. اگر یہ جذبہ ہو کہ رزق خدا کی بے ادبی نہیں کرنی، اس کو ضائع نہیں کرنا، تو انشاءاللہ ذہن کے اندر اور بھی آئیڈیاز آتے رہیں گے. بچنے کا جب ہم ذہن بنائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ راستے ہمیں جو ہے وہ عطا فرمائے گا، اور نئی نئی ترکیبیں جو ہیں وہ ذہن میں آتی جائیں گی. وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں سوال کا. آئیے سوال ما جواب
توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. یعنی پاکستان سے میرا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا کیسا ہے، جو آپ ارشاد فرما دیجیے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں جو لکھا ہے وہ اس میں سے کچھ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ پاک کی ذات کے لیے لفظ اوپر والا بولنا کفر ہے، کہ اس لفظ سے اس کے لیے سمت کا ثبوت ہوتا ہے اور اس کی ذات سمت سے پاک ہے. جیسا کہ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک مکان میں ہونے سے پاک ہے، اور جب وہ مکان میں ہونے سے پاک ہے تو سمت سے بھی پاک ہے. اسی طرح اوپر اور نیچے ہونے سے بھی پاک ہے. حضرت علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جو اللہ پاک کو اوپر یا نیچے قرار دے تو اس پر حکم کفر لگایا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص یہ جملہ بلندی و برتری کے معنی میں استعمال کرے تو کہنے والے پر حکم کفر نہ لگائیں گے، مگر اس قول کو برا ہی کہیں گے اور کہنے والے کو اس سے روکیں گے. اور آئیے اب سلسلے میں شامل کرتے ہیں ایک اور سوال، اور دیکھیے سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے. میرا نام محمد فضان رضا تاری ہے. میں دارالمدینہ ٹاؤن شپ کیمپس کلاس 4 کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا نگران پاکستان حاجی شاہد صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، نیک کاموں میں سستی کے کیا اسباب ہیں؟ بیان فرما دیں، جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ. نیک کاموں میں سستی کے جو اسباب بیان کیے گئے، اس میں مجھے جو سمجھ میں آتا ہے سب سے مین جو ہے وہ ہے گناہ. جب انسان اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے. اسی طرح نیکیوں کے فضائل کا علم نہ ہونا بھی نیکیوں میں سستی کا سبب بنتا ہے. مثال کے طور پر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی نیکی ہم کرنا چاہتے ہیں تو تلاوت کی فضیلت معلوم ہونی چاہیے. جب فضیلت سنیں گے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی تو انشاءاللہ طبیعت چاہے گی کہ ہم تلاوت کریں. درود پاک پڑھنا بہترین نیکی ہے. اب یہ نیکی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، سستی ہو رہی ہے، تو کیا کریں؟ اس کے فضائل پڑھیں. ایک درود شریف پڑھیں گے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے وغیرہ. تو انشاءاللہ الکریم اس سے ذہن بنے گا. تو نیکیوں کے فضائل کا معلوم نہ ہونا یہ بھی اس کا سبب ہے. صحبت بھی اس کا سبب ہے. نیکوں کی صحبت نیکیوں کی طرف لے کر آتی ہے، بروں کی صحبت برائیوں کی طرف لے کر جاتی ہے. اسی طرح جو فضول بولتے رہتے ہیں، بکواس کرتے رہتے ہیں، گالیاں بکتے رہتے ہیں، مرد یا عورت، تو یہ چیز بھی انسان کو نیکیوں سے محروم کرتی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں صدقے دل سے سچی توبہ کرنی چاہیے. اسی طرح میڈیکلی آدمی فٹ نہیں ہوتا تو کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، نیکی کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا. سونے اور جاگنے کا بیلنس نہیں ہوتا. سوتے ہیں تو سوتے ہی رہتے ہیں، جاگتے ہیں تو جاگتے رہتے ہیں، یا وقت پر نہیں سوتے. تو یوں نہیں، مطلب جاگنے کے وقت سو رہے ہیں، سونے کے وقت جاگ رہے ہیں. اب یہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب کے لیے مدنی پھول ہیں کہ اپنا دن رات کا ایک اسکیجول بنا لیں، ایک جدول بنا لیں، نظام الاوقات بنا لیں، کب سونا ہے، کب کھانا ہے، کب اٹھنا ہے، کم کام کرنا ہے، کون سا کام کس وقت کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ترجیحات ہوں گی، پریورٹیز ہوں گی، تو پہلے فرائض آئیں گے، اللہ رسول کے احکامات آئیں گے، اس کے بعد اپنے جو دنیا کے فائدے کے کام وغیرہ آئیں گے. تو خیر بے وقت سونا، کم سونا یا زیادہ سونا بھی اس میں سستی کا سبب بن سکتا ہے. حضور خوشحال گھرانے کے لیے پچھلے سلسلوں میں بھی آپ نے ماشاءاللہ تربیت کے حوالے سے بہت کچھ ارشاد فرمایا. ابھی بھی میرا یہ ذہن ہے کہ اسی کو ہی کنٹینیو کیا جائے. ٹھیک. دیکھیں کہ سب کی تربیت ہو جائے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے، تو اللہ چاہے گا تو گھر خوشحال گھر بن جائے گا، پرسکون ہو جائے گا، امن کا گہوارہ ہو جائے گا. بالخصوص بچوں کی تربیت کے تعلق سے ہم پچھلے سلسلوں سے عرض کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی بچوں کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلوا. اب ہم کلمہ شریف کا ورد کرتے رہیں گے تو بچے بھی کریں گے. اس سے انشاءاللہ گھر میں برکت ہوگی، رحمت ہوگی اور سکون، اطمینان، خوشحالی آئے گی. اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سب سے پہلے اللہ، اپنے خالق اور مالک کا نام لیں. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ رہی ہے. آپ دنیا میں آئے تو اللہ 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 کرتے ہوئے، ذکر اللہ کرتے ہوئے تشریف لائے. تو خیر ہم بھی ذکر اللہ کریں تو بچے بھی سیکھ جائیں گے. اور خاص ایک بڑی پیاری حکایت ہے، تھوڑی سی طویل ہے، کہ بچے کی تربیت کا انداز کیا ہو، اس میں یہ تربیت ہے.
حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ولی اللہ گزرے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ ان کے ماموں نے ان کی تربیت کی. صحیح. ان کے انکل جی. نے کیسی تربیت کی؟ فرماتے میں 3 سال کا تھا تو رات کو اٹھتا تو دیکھتا کہ ماموں نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ. گھر والے نماز پڑھیں تو بچے بھی نماز پڑھیں گے. انہوں نے مجھے فرمایا اللہ کو کیوں نہیں یاد کرتا جس نے تجھے پیدا کیا ہے؟ کیا بات. میں نے پوچھا اللہ کو کیسے یاد کروں؟ سبحان اللہ. بچوں کو کہہ رہے ہیں اللہ کو یاد کرو، ان کو کیا پتا کہ یاد کیسے کرنی ہوتی ہے. فرمایا بیٹا رات کو جب سونے لگو تو زبان سے نہیں دل میں 3 مرتبہ کہو اللہ معی، اللہ ناظر الی، اللہ شاہد. اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے. اللہ اللہ. فرماتے ہیں کہ چند رات میں نے یہ کلمات پڑھے. پھر انہیں بتایا، اب فرمایا کہ ہر رات 7 مرتبہ پڑھو. پہلے 3 مرتبہ تھا جی. اب سبق تھوڑا بڑھایا، 7 مرتبہ پڑھو. یہ سعادت مند ہیں بھائی، سبحان. کیا شان ہے ان کے اللہ کے ولی. تو فرمایا میں نے ایسے ہی کیا. پھر اپنے ماموں کو بتایا، نے کہا کہ بیٹا اب 11 دفعہ پڑھنا ہے. ٹھیک. فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح پڑھتا رہا تو اب مجھے اپنے دل میں اللہ کے نام کی لذت فیل ہونا شروع ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سال گزرا تو ماموں محمد بن سوار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے اب تم نے قبر تک اس سے پڑھتے رہنا ہے. سبحان اللہ. یہ تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے اللہ گا. اللہ. پڑھنا کیا ہے؟ اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظر الی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ شاہدی، اللہ میرا گواہ ہے. سبحان اللہ. حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کئی سال ایسا ہی کیا تو اپنے اندر اس کا بے پناہ مزہ، لذت، حلاوت، مٹھاس فیل کرتا ہوں، محسوس سبحان کرتا ہوں. اللہ. سبحان اللہ. تو بچوں کو اللہ اللہ سکھاؤ بھائی، درود شریف سکھاؤ. بیٹا صلی اللہ علیہ محمد آپ پڑھیں، حسان بیٹا آپ پڑھیں، عائشہ بیٹی آپ پڑھیں. دیکھیں جو پڑھے گا نا اس کو گفٹ ملے گا. ٹھیک. دیکھیں کال پہلے سناتا ہے. ماشاء اس اللہ. طرح بڑے خوشگوار ماشاء محبت اللہ. بھرے ماحول کے اندر ماشاء اس طرح کریں. ماشاء جی پڑھیں صلی اللہ علی محمد، جی آپ پڑھیں، پورا پڑھیں، پورا پڑھیں. یوں صحیح. کر کے اس کی ترکیب کریں، دیکھیں کیسے یاد ہو جائے. یہ مدنی چینل پر بہت سارے بچے دکھائے جاتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی عمر کے، بعض تو گودیوں والے ہیں، لفظ اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. جی وہ تو کتنے جی. غوث پاک کا ہم نے سنا نا سبحان. کہ دنیا میں تشریف لاتی ذکر اللہ کر اس رہے دور میں بھی ہو سکتا ہے اگر وہ پڑھوایا جائے تو. بے شک بے شک. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کرم فرمائے، اپنے فضل سے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو مدنی چینل کے ناظرین اگر بچے اللہ اللہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ گھر میں رحمتیں نازل ہوں گی اور گانے بازی کی طرف جانے سے بچیں گے انشاءاللہ الکریم. مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے کے آخر میں اسلامی بہنوں میں ہونے والے دینی کاموں کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کو کچھ اپڈیٹ کرتے ہیں. جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں. ماشاء اللہ 8 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام رسالہ پڑھنا سننا. اس میں ماہ اکتوبر میں 5 زون، جو سمجھے 5 پوزیشنیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو پہلے نمبر پر گجرات زون، دوسرے نمبر پر ماشاءاللہ اکاڑا زون، مرحبا، تیسرے نمبر پر جڑا والا زون، واہ، چوتھے نمبر پر کراچی ساؤتھ سینٹرل زون 2 اور 5ویں نمبر پر جنوبی لاہور زون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا. اللہ پاک کرم فرمائے. امیر اہل سنت کے رسالے پڑھتے رہنا، سنتے رہنا، پڑھاتے رہنا، سناتے سبحان رہنا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ الکریم نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.